اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت پیارا اور اہم ٹاپک، اہم عنوان ہے رب راضی تو سب راضی۔ آج کے اس بیان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 8:30 بجے ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ پر حملے کے لیے اجازت دے دی، ہری جھنڈی دکھا دی۔ جی ہاں، ہم پہلے ہی دن سے کہہ رہے ہیں اور برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ اصل آتنکوادی امریکہ ہی ہے، اور حکم کیا دیا؟ غزہ پر حملے کی اجازت دے دی اور کہا کہ حماس کو نشانہ بنائیں، حماس کو ختم کریں، عام شہری علاقوں میں بمباری نہ کریں۔ جبکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف حماس بہانہ ہے، باقی غزہ فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کو ہتھیانا ہے، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا ہے۔ اب تک ان 55 دنوں میں 99% جو بھی بمباری ہوئی ہے صرف اور صرف عام شہریوں پر ہوئی ہے، بستیوں میں ہوئی ہے، ہاسپٹل پر ہوئی ہے، اسکولوں میں ہوئی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ تو اصل غدار اور اصل آتنکوادی جو بائیڈن اور امریکہ ہے، جو اسرائیل جیسے ناپاک اور ناجائز بچوں کو پال کر بڑا کرتا ہے اور انہیں مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بڑی خبر آ رہی تھی کہ جو بائیڈن حکومت نے یعنی امریکہ نے غزہ پر حملے کے لیے اسرائیل کو اجازت دے دی، ہری جھنڈی دکھا دی اور صرف اتنا جملہ کہا کہ حماس کو ختم کریں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجاہدین کو ختم کرنا ان کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے۔ ان کا اب تک مقابلہ مجاہدین سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں جہاں مجاہدین سے مقابلہ ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی کتوں کو مجاہدین نے جہنم میں پہنچانے کا کام کر دیا ہے۔ اور اب تک انہوں نے، دنیا نے دیکھ لیا، کیونکہ اخبار کی رپورٹ آ گئی کہ 7000 کے قریب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا، 5000 کے قریب عورتیں اور 16000 کے قریب عام شہری اب تک مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ تو اب تک تو اسرائیلی اور امریکی آتنکوادی فوجیوں نے صرف اور صرف شہریوں کو، سول سٹیزنز کو ہی مارا ہے۔ یہ حماس صرف ایک بہانہ ہے۔
आइए गजा के हालात को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि WHO आलमी इदारे सेहत ने इंतबाह वार्निंग देते हुए खबरदार करते हुए कहा है कि गजा में अब बीमारियों से मौत का खतरा मंडलाने लगा है, क्योंकि कई दिनों से जो लाशें वहां पर आई है और जो कुछ भी वहां पर हुआ है इसकी वजह से अब बीमारियों के फूटने का खतरा है। पहले लोग बमबारी से मरे, उसके बाद बिल्डिंगों में दबकर मरे, उसके बाद पानी और ग़िज़ा न मिलने की वजह से मरे, और अब खबरें हैं कि जो बीमारियां फूटेगी उससे मौत का खतरा मंडरा रहा है। सेहत का निज़ाम तेज़ी से मामूल पर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत के निज़ाम को तेज़ी से सही न किया गया, मामूल पर न लाया गया, तो आबादी को शदीद खतरात लायक है। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान ने यह भी कहा कि अगर हम सेहत के इस निज़ाम को दोबारा मजबूत अच्छे अंदाज में एक्टिव न कर सके तो हम बमबारी से ज्यादा लोगों को बीमारी से मरते हुए देखेंगे। और इन्होंने शिमाली गजा में जो इजरायली आतंकवादियों ने अशिफा हॉस्पिटल को जो गिराया और बमबारी की उस पर उसे एक अलमिया और एक अफसोसनाक अमल करार दिया। आलमी इदारे सेहत ने भी कहा कि ये इजरायली फोर्सेस के हाथों हॉस्पिटल पर बम बरसाना इंतहाई घटिया और नीच किस्म की बात है, और अमेरिका और इजराइल ने अब तक नीच और घटिया काम ही किए हैं, आतंकवाद का नंगा नाच खेला है। इसलिए मैंने कल कहा कि पहले आतंकवाद का फेस, टेररिस्ट का फेस, पहले लोग दाढ़ी टोपी और पगड़ी को समझते थे, लेकिन अब आतंकवादी और टेररिस्ट का फेस जो बाइडन और नेतन्याहू और बर्तानिया और फ्रांस और जितने भी इजराइल के साथ देने वाले मुल्क है, जो चिकने चोपड़े हैं, टाई कोट में बड़े शरीफ बने हुए हैं, असल आतंकवादियों के चेहरे अब ये बन गए हैं। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी दुबई से UAE से बड़ी खबर आ रही है कि दुबई में बहुत जल्द आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दुबई में, जिसमें खबरें आ रही है कि इजराइल और फलस्तीन इन दोनों के सदर भी शिरकत करेंगे। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें फलस्तीन के सदर और फलस्तीन के सदर और इजराइल के सदर महमूद अब्बास और इसहाक दोनों भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी सदर का खिताब इजरायली सदर के खिताब के कुछ देर बाद होगा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर यानी आज से 12 दिसंबर तक दुबई में हो रही है। और ये भी खबरें कि 140 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खैर, लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजरायली सदर को और इजरायली वज़रा को या इजराइल के जिम्मेदारों को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाना चाहिए। लोग इस पर UAE की मजम्मत कर रहे हैं और UAE की हुकूमत को लोग गालियां भी बक रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि जंग बंदी के बाद इजराइल ने जो फलस्तीन के लोगों को कैद किया था और हमास मुजाहिदीन ने जो इजरायली लोगों को कैद किया था, उनको तबादला, उनको छोड़ा जाना दोनों तरफ से शुरू है। और यह भी खबर मैंने आपको बताया कि इजराइल के जो लोग हमास की मुजाहिदीन के कैद से छूट रहे हैं, वो औरतें और वो बच्चे मुजाहिदीन की और हमास की तारीफ इतनी कर रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के मुसलमान दुश्मन परेशान हो गए हैं। इतनी वो मुजाहिदीन की तारीफ कर रहे हैं। और एक तरफ इजरायली कुत्तों की दरिंदगी का बयान भी सामने आ रहा है कि इजरायली कुत्तों ने मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी गोलियां मारी है। खैर, अब ये खबर आ रही है कि गजा जंगबंदी के 5वें दिन यानी कल 10 इजरायली कैदियों के बदले में 30
فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا. 30 فلسطینی میں خواتین اور بچے شامل ہیں جن کو جنگ بندی کے ایگریمنٹ کے مطابق رہا کیا گیا ہے. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, غزہ اور فلسطین پر ہی ابھی ساری خبریں چل رہی ہے. بڑی خبر یہ آ رہی ہے جنگ بندی کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان ہوا, لیکن اب القسام بریگیڈ نے یعنی مجاہدین کی ایک تنظیم نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی پر قائم رہے گا ہم بھی اس کی پابندی کریں گے. وہیں پر مجاہدین اور حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا یہ بیان آیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا. الحمدللہ اسرائیل غزہ میں عسکری اور سیاسی دونوں لحاظ سے بری طرح ناکام ہوا ہے. لبنان کے راجدھانی بیروت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے یہ بات کہی اور یہ بھی کہا کہ زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی جو تعداد بتائی گئی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اسرائیلی فوجی مرے ہیں اور ہم نے ان کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے 1000 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے ہیں. اسامہ حمدان نے کہا کہ زخمی اسرائیلی فوجیوں میں 200 شدید زخمی ہیں. دشمن کا نقصان آنے والے دنوں میں اور مزید بڑھے گا. حماس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوجی غزہ کی 80% سرزمین کو چھونے میں بھی ناکام رہے ہیں. فلسطینی قیدیوں نے بتایا کہ اسرائیل کا رویہ انتہائی وحشیانہ رہا. اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدی نہ ہوتے تو ہمیں اسرائیلیوں کو یرغمالی بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ عرب رہنما مسلم اور عرب ممالک اجلاس کی قراردادوں پر عمل کریں.